Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि सितंबर में बॉम्ब ब्लास्ट के ज़रिए उसको तबाह कर दिया गया था, उसकी आजकल क्या न्यूज़ चल रही है। एक्चुअली पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक तहलका सा मचा हुआ है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि साइमर हर्स जो कि एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, और उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरीज जो है वो सामने वो ला चुके हुए, और उन्होंने इस दफ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने वो लेकर आए हैं, और बिल्कुल 2 दिन पहले फरवरी 8 के दिन, जिसका पूरे मीडिया में इस वक्त तहलका एक मचा हुआ है क्योंकि उन्होंने पूरी टाइमलाइन के साथ प्रूव किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ही एक्चुअली इस पूरे प्लान और इस पूरे ऑपरेशन के पीछे है, जो कि जिसमें कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को ब्लो किया गया बॉम्बिंग के थ्रू और उसको तबाह कर दिया गया। और साइमन ने अपनी रिपोर्ट में ये प्रूव किया है, और उन्होंने बताया कि यूएस के जो पनामा सिटी है उसमें एक नेवी का डाइविंग और सैल्वेज सेंटर है जहाँ पे नेवी के लिए डाइवर्स को ट्रेन किया जाता है, और उन्होंने कहा कि यहीं पर जो डाइवर्स ट्रेंड हुए हुए थे उनको उन्हीं की एक टीम को जो है मुकर्रर किया गया कि वो इस पाइपलाइन को कहीं से उस पर जाकर बॉम्ब इंस्टॉल करें। तो ये जो मिशन था वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन के ज़िम्मे लगाया, और एक जो टीम उन्होंने बनाई बड़ी सीक्रेटिव टीम, उसमें टोनी ब्लिंकन भी थे, विक्टोरिया नुलैंड भी थी और कुछ लोग थे जो कि बिल्कुल सीक्रेटली उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था, बनाना था, और उन्होंने अपने किसी भी नेटो एलाई को भी नहीं पता लगने देना था ज़्यादातर लोगों को कि वो इस चीज़ के पीछे हैं और वो ये कर रहे हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो सितंबर 2021 में रेडी हुई थी, यानी कंप्लीट हुई थी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा इधर मैप से भी बता दूं कि ये जो येलो पाइपलाइन आपको दिख रही है जो कि वायरबॉर्ग से लेकर पूरे बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी के इस शहर ग्रीसवर्ल्ड में लगती है, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, और ये बहुत पुरानी चल रही है, और इससे बहुत ज़्यादा चीप गैस जो है वो रशिया सेल करता रहा है जर्मनी को ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे यूरोप में यहीं से वो जाती रही है, और यही कहा जाता है कि पूरा यूरोप डिपेंड करता था रशियन गैस के ऊपर, चीप गैस के ऊपर, क्योंकि इट्स लाइक अपनी हीटिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हर जगह ये गैस यूज होती थी। और ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये उसके बिल्कुल पैरेलल एक नई पाइपलाइन बनाई गई, और इसका मकसद डेफिनेटली यही था कि जो सप्लाई है रशिया से जो यूरोप में आनी है वो डबल कर दी जाए, और उसमें प्लस पॉइंट ये होना था कि यूरोप को मज़ीद बहुत ज़्यादा डबल मिकदार में चीप गैस मिलना शुरू हो जानी थी। और एक नेगेटिव पॉइंट जो नेटो के को लगता है वो ये था कि जो जर्मनी है स्पेशली और पूरा यूरोप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, और इस की वजह से उनकी जो रशिया के खिलाफ स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। तो इस चीज़ को जो है तकलीफ जो थी वो सबसे ज़्यादा यूएस को थी, क्योंकि यूरोप तो इस गैस का फ़ायदा उठा रहा था, बेनिफिशियरी था, लेकिन यूएस जो कि एक और कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ था और वो चाहते थे कि रशिया और यूरोप के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा हो, तो उन्होंने इस किस्म का एक बहुत ही अजीबोगरीब प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया। बाइडन ने ऑथराइज किया जेक सुलिवन को कि वो एक पूरी टीम बनाए, इंटर एजेंसी ग्रुप बनाए और एक प्लान वो बना के लेकर आए। तो दिसंबर 2021 में क्योंकि रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया है वो तो उसने फरवरी 2022 में इन्वेट किया है, लेकिन उससे भी 2 महीने पहले की ये बात है कि बाइडन ने ये हुक्म दे दिया जेक सलिवन को कि बनाओ एक टीम और बनाओ एक टास्क फोर्स, और CIA की मदद से और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की मदद से तुम एक टास्क फोर्स बनाओ और इस प्लान को सामने लेकर के आओ। तो इट वाज लाइक आपको अगर याद हो न्यूज़, अगर आपने फॉलो की हो, तो जो बाइडन रशिया की इन्वेजन से
کافی مہینے پہلے یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کو انویڈ کر رہا ہے. ہی واز لائک ریئلی ریڈی فار دیٹ. اور رشیا واقعی میں اس نے بہت زیادہ اپنی ٹینکس اپنی فورسز جو ہے وہ یوکرین کے بارڈرز پہ اماس کرنی شروع کر دی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس اینٹیسپیشن میں انہوں نے 2 مہینے پہلے ہی, جنگ کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی یہ والا پلان بنا لیا کہ وہ نارتھ اسٹریم 2 کو سیبوٹاج کریں گے. سو what happened was کہ فیبروری میں it's saying کہ less than 3 weeks before the seeming inevitable Russian invasion, Biden defiantly said in that at a press briefing actually کہ if Russia invades there will be no longer a Nord Stream 2 pipeline and we will bring an end to it. یعنی کہ اس نے ایک نیوز بریفنگ میں یہ بات کہہ بھی دی, مگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں. لائک nobody took it seriously کہ واقعی Nord Stream 2 کو وہ بلاسٹ کر کے ہی کیا وہ تباہ کر دیں گے, کیونکہ اس کو ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ لیا جاتا ہے اس وقت. تو دس واز واٹ واز ہیپننگ. اس کے بعد اس نے آپریشن کو کی پوری ڈیٹیلز اس نے ہرش نے دی ہیں. اس نے کہا کہ مارچ میں team flew to Norway to meet with the Norwegian Secret Service and Navy, اور اس میں یہ ہوا کہ ناروے کو اس پلان کے اندر شامل کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تمہارے ہی لینڈ سے, تمہاری ہی جو آئلینڈ ہے بورن ہولم آئلینڈ ڈنمارک کا, اس میں انہوں نے یہ چیز یہاں سے لائک اس آپریشن کو سٹارٹ کرنا تھا. سو اس پورے سلسلے میں صرف ناروے کو ہی نہیں بلکہ ڈنمارک اور سویڈن, ان تینوں کو انہوں نے اپنے کانفیڈنس میں لیا کہ ہم یہ کام کرنے لگے اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس میں سیکرٹلی شامل ہو. سو یہ انہوں نے یہاں پہ بولا کہ نارویجینز joined Americans in insisting that some senior officials in Denmark and Sweden have to be briefed. Like وہاں پر بھی ان تینوں ممالک, یہ جو نیٹو کے allies ہی ہیں ایکچولی, ان میں بھی لائک سیکرٹلی ہی یہ چیز کی گئی. ان کی بھی گورنمنٹس کو ڈائریکٹلی جا کر ایک فل فلیش طریقے سے نہیں بتایا گیا کہ یہ کام ہونے والا ہے. تو جون میں ہر سال نیٹو یو ایس لیڈ نیٹو ایکسرسائز ہوتی ہے اسی بیلٹک سی میں, اور اس ایکسرسائز کا نام بیلٹوپ ایکسرسائز ہوتا ہے. اور بیلٹوپ 2022 میں جو یہ ایکسرسائز ہوئی, اسی ایکسرسائز میں یہ جو پناما کے جو یہاں پہ لکھا ہے پناما سٹی بوائز, یہ اس ایکسرسائز میں انوالو ہوئے اور یہ آئے اور انہوں نے جا کر کے ڈائیو کر کے اور C4 ایکسپلوسیو جو ہے وہ اٹیچ کر دیے اس نارتھ اسٹریم 2 پائپ لائن کی کے اوپر ایک پوائنٹ پر جا کر کے, اور اس کے اوپر انہوں نے ٹائمر بھی 24 آورس کا لگا دیا. لیکن بعد میں اسی رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ وہ ٹائمر کو بند کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے بولا کہ یہ بہت بالکل ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہم یہ بلاسٹ نہیں کریں گے. تو اس کو اس وقت جون میں اس کو بند کر دیا گیا, اور سپٹمبر 26 2022 میں نارویجین نیوی P-8 سرویلنس پلین اس کے اوپر سے اس اسپاٹ کے اوپر سے گزارا گیا, اور وہاں پر انہوں نے ایک سونار بوائے جو ایک سم تھنگ لائک اے ڈیٹونیٹر, ایک سگنل گیونگ ڈیوائس جو ہے وہ وہاں پر نیچے گرا دی گئی, اور اس نے وہ نارتھ اسٹریم 2 کے اس جو بامبس ہیں ان کو ایکسائٹ کر دیا اور وہ بلاسٹ ہو گئے, اور یہ پورا کا پورا جو پائپ لائن ہے یہ اس کا سسٹم تباہ ہو گیا. اور لائک آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ پائپ لائن کتنی بڑی ایسٹ ہوتی ہے, کتنا اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بلینز آف ڈالرز کی یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے ذریعے جو کہ فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی جو چل رہی ہوتی ہے وہ اس پہ کتنی ڈپینڈنٹ اور ریلائنٹ ہوتی ہے. اور یہ 2 کانٹیننٹس کے بیچ میں ایک مطلب اکنامک جو چیز ہے وہ چل رہی تھی. تو اس کو سیبوٹاج کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ گلوبلائزیشن ایرا میں ہم گزر
گزر رہے ہیں اور ہر ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور ایک دوسرے سے ہر ملک جو ہے وہ بہت سارے نمبر آف کنٹریز کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے اور لہٰذا کیونکہ ہم سب اتنے انٹر ڈپینڈنٹ ہیں تو آٹومیٹکلی ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. لیکن یو ایس نے اس سیپوٹاج کے ذریعے اس چیز کو, اس فینومینا کو نیگیٹ کر دیا کہ گلوبلائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک دوسرے سے ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو کے ساتھ اینمیٹی کی جائے, اینمیز بنایا جائے اور جنگیں کی جائے. تو یہ بہت ایک تہلکہ آمیز جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی ہوئی ہے, اور رشینز نے تو یہ بولا کہ our assumptions was that US and several NATO allies were involved in this disgusting crime. اور اس کے جو ڈیپٹی فارن منسٹر سرگی ریبکوف نے یہ بیان دیا اور اس نے بولا کہ سائمر ہرش کی جو رپورٹ ہے that wasn't a surprise for Russia. ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا, ہمیں یہی شک تھا کہ ایسا ہی ہوا ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی یہ بولا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد انہوں نے یہ بولا کہ ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. رشیا از کالڈ فار این انٹرنیشنل انویسٹیگیشن, اور اس نے بولا کہ ہرش کی جو یہ الیجڈ رپورٹ ہے جو کہ جس میں اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہا ہے کہ وہ بیہائنڈ ہے رشیا کی نارتھ اسٹریم گیس لائن پائپ 2 کی ایکسپلوژن کے اس رپورٹ کی ڈیٹیلز آنے کے بعد جو ہے انٹرنیشنل لیول پر, یونائٹڈ نیشنز کے لیول پر ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے, اٹس ناٹ اے جوک. اگر ایک وار ہو رہی ہے یوکرین اور رشیا کے بیچ میں اور وہاں پر ایک دوسرے کو کے پارٹنرز ان کو ہیلپ کریں, لیکن آپ رشیا کے بارڈر سے باہر جا کر اور یورپ کے ساتھ جو وہ لائک اکنامک ڈیلز کر رہے ہیں ان کو کیوں آپ سیپوٹائز کر رہے ہو, اس کی کیا آپ کے پاس ایک لائک وہ ہے ریزننگ ہے. تو جرمنی کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس بات پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ لائک اولیف شکوز جو ان کے چانسلر ہیں وہ کیوں خاموش ہے, اور یہ 2 دن سے یہ رپورٹ آئی ہوئی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہے کہ یہ ہماری ایک جو ٹریڈ ہے اور ہماری جو گیس کی جو ڈیلز ہے اس کو کیوں سیپوٹاج کیا ہمارے ہی اپنے نیٹو ایلائی اور نیٹو پارٹنر نے. دس از دا تھنگ وچ از دا موسٹ ڈیمیجنگ فار دا EU. یورپین یونین کے لیے سب سے زیادہ ڈیمیجنگ یہ بات ہے, نیٹو الائنس کے لیے یہ بات سب سے زیادہ ڈینجرس ہے, بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ نیٹو کو لیڈ کرتا ہے وہ اپنے ہی ایک ممبر یعنی جرمنی کی ٹریڈ اور اس کی اکانومی کو ہرٹ کر رہا ہے بغیر اس کو بتائے ہوئے, بغیر اس کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے. تو کیا جنگ جو ہے وہ نیٹو اور رشیا کے بیچ میں ہو رہی ہے, یا کہ جنگ جو ہے US اور جرمنی کے بیچ میں ہو رہی ہے؟ لائک جرمنی کو ورلڈ وار 2 سے ہی بلکہ ورلڈ وار 1 سے ہی ہمیشہ ایک اسکیپ گوٹ بنا کے رکھا گیا یورپ کے اندر, اور ہمیشہ ان کے اوپر ایک برڈن آف یہ جو ہولوکاسٹ کا جو ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اور ان کو ایک کانشینس کے برڈن کے انڈر رکھا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا, اور ہمیشہ ان کو ایک بلیک شیپ کی طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور اب انہوں نے اس طرح کی ایک حرکت کی ہے US نے جو کہ پورے یورپ کو تو ہرٹ کر ہی رہی ہے, لیکن جرمنی کی جو عوام ہے ان کے لیے گیس کی سپلائی کو ڈیمیج کیا گیا ہے اور ان کے لیے بہت انفلیشن کو بڑھ گئی ہے اسی وجہ سے, اور جو کانفیڈنس ہے جرمنی کا نیٹو کے اوپر وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا. لیکن وی ڈونٹ نو کہ ہم وہ کس طرح اس کو مینیج کریں گے, کس طرح سے وہ اس کو کور اپ کریں گے یہ سارے اسٹیٹس آپس میں. لیکن اٹ از ریئلی stab in the back of Germany by its own NATO allies. Thank you.